جی السلام علیکم بشرا، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، نمرا کاظمی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں کیونکہ آپ ان سے بات بھی کرتی ہیں۔ نمبر ایک، دیکھیں لوگ اس کو مکس کرتے ہیں کیس کو، جو مہدی علی کاظمی کی بیٹی ہے اس کیس کے ساتھ نا، لیکن یہ ڈفرینٹ کیسز ہیں۔ اور میں نے جہاں تک اسٹڈی کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بیان دینے کے لیے یا بات کرنے کے لیے گیسچر جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو نمرا کاظمی جتنے کانفیڈنس میں بات کرتی ہے اور جس طرح اس نے سٹیپ اٹھایا، تو میں یہ نہیں چاہ رہا کہ دیکھیں ہم نے کرنی ہے رپورٹنگ، ٹھیک ہے، اور ہم نے حقائق سامنے لے کر آنے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس کا کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنی مرضی سے گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے وہ وی لاگ کیے، اپنا چینل کھول لیا اور یہ ساری چیزیں۔ پھر ایک جو سب سے بڑا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو علیحدہ رہ رہے تھے، آپ کو پتا ہے ان کا جو آپس میں ایک اختلاف ہوا تھا والدہ کے ساتھ، تو انہوں نے علیحدہ گھر لے لیا تھا۔ تو یہاں پہ تشدد کی کہانی سمجھ نہیں آ رہی کہ والدہ نے اس کو گھر جا کے مطلب زدوں کو کیا یا کیا کیا۔ پھر دوسرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ لڑکی کسی کے ساتھ جا رہی تھی اور یہ سارا ملبہ ہم پہ آ جانا تھا۔ تو یہ بڑا عجیب سا نا مجھے ذرا شک و شبہات والا کیس لگ رہا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا چلیں میں آپ سے تھوڑا ڈسکس کرتا ہوں کہ کیا آپ کی جو ہے شاہ رخ سے بات ہوئی ہے یا اس کی فیملی سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس طرح الزامات مطلب ایک دوسرے پہ لگا دینا، یہ تو نارمل سی بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں کچھ خبریں سن رہا ہوں کہ جی وہ واپس جا رہی ہے، مطلب کوئی عجیب سی مجھے کہانی لگ رہی ہے۔ تو آپ ذرا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ کیا آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ اچھا، میری جو کل نمرا کے ساتھ بات ہوئی ہے، نمرا کی والدہ کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، تو نمرا نے جو مجھ سے بات کی اس کو دیکھتے ہوئے معذرت کے ساتھ کہ بچی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مجھے تیز ترار لگی ہے، اس کی باتوں سے، اس کے سٹائل سے، جس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی، اس کی باتوں میں مطلب بہت ایک کچھ عجیب سی چیز تھی، کیونکہ جب میں اس کو عمر کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو وہ بڑی ہنس کے مطلب اس چیز کا جواب دے رہی تھی کہ نہیں آپ ایسے لکھ لیں تو آپ اس طرح سے لکھ لیں۔ اور رہی بات یہ جو اب ویڈیوز آ رہی ہیں، میں تھوڑا اس کے بارے میں بھی بتا دوں کیونکہ اب بیان آ رہے ہیں اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے اب یہ لوگ پبلسٹی لینا چاہ رہے ہیں، اب کہ انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں بھی اسی طرح پبلسٹی مل جائے گی کہ ہمارا چینل ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے۔ تو کبھی کہا جا رہا ہے کہ نمرا کے ساتھ میری جو ڈیورس نہیں، تو وہ تو میں نے دیکھیں اپنے ولاگ میں بھی جب میں نے کل اپلوڈ کیا تھا اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کی ڈیورس نہیں ہوئی ہوئی، اور ان کی کچھ شرائط ہے جس میں نمرا نے مجھے خود کہا ہے کہ شاہ رخ جو ہے وہ کراچی آئے لیکن میں وہاں پہ واپس نہیں جاؤں گی سسرال میں، یہ لوگ مارتے تھے مجھے مطلب اس کے۔ اور پھر میں یہاں پہ ایک چیز اور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ میں اپنے ولاگ میں کچھ چیزیں بتانے جا رہی ہوں اس کے بیک گراؤنڈ، شاہ رخ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اس کی کتنی خالائیں ہیں، وہ کیا کرتی تھی، دبئی کیوں گئی تھی، مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں، وہ جو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ تو اگر اس کو سن کے ہم لوگ دیکھیں، جو میں نے فیملی بیک گراؤنڈ مجھے پتا چلا ہے، اور وہ 110% جو چیز ہے وہ بالکل اتھینٹک چیز ہے جو میں بیک گراؤنڈ اپنے ولاگ میں بتاؤں گی کہ اور اب بھی انہوں نے بھی وہی چیز شروع کر دی ہے کہ جھوٹے یوٹیوبرز۔ مجھے بتائیے کہ ہم نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا، جو بیان دیا تمہاری اپنی بیوی نے آ کے بولا ہے، نمرا نے آ کے بولا ہے، ساس نے بولا ہے، تو ہم نے تو کچھ نہیں بولا۔ یا تو ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہو تو پھر بھی یہ کہے کہ جی جھوٹے یوٹیوبرز۔ تو یہ جھوٹے یوٹیوبرز جو ہیں، یہ جس کی زبان بولی جا رہی ہے، یہ میرا خیال سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ کون بولتا ہے یا کون بولتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو نمرا کی بھی سٹیٹمنٹ میں آج اپنے ولاگ میں جو ہے وہ میں سب کو سناؤں گی کہ نمرا سے جب میری بات ہوئی تھی تو اس نے مجھے کیا بات کہی تھی، جب اپنے گھر والوں کے بارے میں، مطلب جو اس کے سسرال والے ہیں، ساس کے بارے میں، جانے آنے کے بارے میں وہ کیا بات ہوئی تھی، اور اس والدہ کی باتیں کافی زیادہ تو آپ سن چکے ہیں اور مزید بھی میں اپنے ولاگ میں بتاؤں گی۔ لیکن رہی بات بچی کی، تو دیکھیں یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی وکیل پروپیگنڈا کرتے ہیں، یوٹیوبر
یوٹیوبرز پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پروپیگنڈا اصل کر کون رہا ہے. ہم تو دیکھیں اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں, ہمیں جو نیوز ملتی ہے ہم اس کے اکارڈنگلی ہم وہ رپورٹ آگے کر دیتے ہیں. تو باقی رہی بات پروپیگنڈے کی, تو یہ اب یہ لوگ اپنے اندر ڈھونڈیں کہ پروپیگنڈا کر کون رہا ہے. نمرا کر رہی ہے, شاہ رخ کر رہا ہے, یا شاہ رخ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. کہ ابھی 2 دن ہوئے نمرا کو آئے ہوئے, اور آج یہ نیوز آ رہی ہے کہ جی نمرا کہہ رہی ہے کہ جی میں تو واپس جانا چاہتی ہوں. تو یہ تو پھر یہاں سے ایک ڈرامے بازی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. یہ عوام کی جو ہے وہ جذبات سے کھیل رہے ہیں, عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن بہرحال جو میرا ولاگ ہے اس کے اندر میں کافی ساری باتیں جو ہے وہ میں بتاؤں گی, جس کو سن کے جس کو دیکھ کے شاید میرا خیال ہے کہ ہماری آڈینس کو کچھ سمجھ آ جائے. ہلو, السلام علیکم. میری کوئی ڈیورس نہیں ہے شاہ رخ سے, ہم لوگ ایک ساتھ ہیں اور ہم لوگ الگ نہیں ہوئے ہیں. میں اپنی مما بابا سے ملنا آئی ہوں کچھ دن کے لیے, اور یہ دل تک شدت والی بات ہے, سب کچھ جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اب وکیلوں نے بس ایک سب جمع کروانے کے لیے یہ سب کچھ بولا تھا بس, اور کچھ نہیں بات ہے. باقی میں اب کچھ دنوں بعد اپنے شوہر کے پاس واپس چلے جاؤں گی. تو گائز آپ نے نمرا کا بھی ویڈیو بیان سن لیا, آپ نے چیک کر لیا کہ نمرا نے کیا کیا کہا. نمرا نے کہا ہماری کوئی ڈیورس نہیں ہوئی ہے, ہم آج بھی ساتھ ہیں. جو وکیلوں والی بات ہے وہ وکیلوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, وہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی سیم وہی بات ہے کہ وہ وکیلوں کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تشدد والی بات بالکل جھوٹ ہے, اور ہم آج بھی ساتھ ہیں. اور جو جھوٹے یوٹیوبر جھوٹی باتیں کر رہے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی یار, 4 پیسے کے لیے باتیں کری جا رہے ہیں. باقی ہم زیادہ کسی کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے. اور نام مینشن میں نہیں کر رہا کسی کا بھی, کیونکہ یہ غلط بات ہوتی ہے کسی کا نام مینشن کرنا. باقی آپ لوگ اتنا پیار دکھاتے ہو یار, دل سے شکریہ کہ آپ لوگ آتے ہو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہو. انشاءاللہ اس ویڈیو کا بھی اچھا رسپانس آئے گا مجھے, کیونکہ نمرا نے یہ ویڈیو بنا کے مجھے بھیجی ہے اسپیشل اسی لیے کہ لوگوں کے منہ باندھو, جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے منہ باندھو. لوگوں نے جھوٹا بس یہ ہے کہ جھوٹا موٹ کا بنا کے رپورٹ بنا کے ڈال دی, کیا تھمبنیل پہ لکھ دیا جھوٹ, کبھی کیا لکھ دیا کبھی کیا لکھ دی. سارے کچھ آپ فراڈ سے بچیں اور ریئل ویڈیو دیکھا کریں, اور ریئل چیز پہ سچ پہ یقین کیا کریں. کیونکہ یہ یوٹیوبر تو آتے ہیں سارا جھوٹ بتانے, اور سارا ہی جھوٹ بتا کے پھر چلے جاتے ہیں. ان کو کیا 4 پیسے کمانے, اور تو کچھ نہیں ہے. اب بندہ کیا بولے, انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جائیں گی. اس نمرا کے بیان نے بھی آدھی سے زیادہ چیزیں تو کلیئر کر دی ہیں, اور ویسے ہی بہت سے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ آگے چل کے بھی دیکھو انشاءاللہ ہر کسی کا منہ بند ہوگا, اور ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھی جھوٹی خبریں کیسے دیتے ہیں. باقی انشاءاللہ جھوٹی خبروں والوں کو کیا کہیں, اب کچھ نہیں کہہ سکتے. باقی یہ نمرا کا بیان ہے, ہم آج بھی ساتھ ہیں, ہماری کوئی ڈیورس وغیرہ نہیں ہوئی ہے. بس وہ تشدد والی بات وکیل لکھتے ہیں درخواست میں, کوئی نہ کوئی چیز لکھنی پڑتی ہے, اس لیے نمرا نے وہ چیز نمرا کے وکیل نے وہ چیز لکھی تھی تشدد والی. اس میں بھی جھوٹ ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. اور نمرا اور میں آج بھی ایک ساتھ ہیں. بس یہ ہے کہ نمرا کچھ دنوں کے لیے اپنے ماما کے پاس ضرور گئی ہے, اور وہ کچھ دن وہاں رہے گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں آگے, انشاءاللہ پھر ساتھ ہوں گے. وہ بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے جو بھی اپڈیٹ ہوگی. لیکن کچھ دنوں کے لیے, کچھ دنوں کی بات ہے, لیکن لوگوں نے کچھ دن کی بات کو پتہ نہیں بڑھا چڑھا کے کسی نے کیا تھمبنیل لکھ دیا, کسی نے کیا لکھ دیا. اب میں کس کا جواب دوں, کس کا نام لوں اس ویڈیو میں, تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بیان لگا رہا ہوں. نمرا کا بھی ویڈیو بیان آپ لوگوں نے دیکھ لیا, اور آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے. تو اس چیز میں نمرا نے ساری چیزوں سے پردہ ہٹا دیا ہے, جو بھی حقیقت ہے اس نے صحیح سے بول دیا سارا کچھ. تو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو ساری باتوں کی سمجھ آ جائے.